العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم جناب حضرت مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب دامت برکاتہم، محترم حدیقۃ العلوم پشاور و رکن قومی اسمبلی پاکستان، محترم اساتذہ کرام، محترم سامعین، عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں رہنمائی کے لیے بھیجا اور قیامت تک وہ آخری نبی کی حیثیت سے یہ کار نبوت کریں گے انشاءاللہ، یعنی ان کے بعد لا نبی بعدی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آخرت قیامت تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت میں اور ان کی تعریف میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، جس طرح ہمارے بچیوں نے بیان کیا، اور ان کے زندگی کے بہت سے پہلو ہیں اور ہر پہلو بہت حسین و جمیل ہے، اور اس پر جتنا بھی پڑھا جائے، جتنا بھی لکھا جائے، جتنا بھی بولا جائے اتنا کم ہے۔ میں نے زندگی میں سینکڑوں کتابیں سیرت النبی کی پڑھی ہیں جو مختلف مصنفین نے لکھی ہیں، اور اس وقت بھی میں تاریخ طبری پڑھ رہا ہوں، جو بہت مستند ایک تاریخ ہے اسلام کی، اور اس سے کچھ پہلے میں نے تاریخ سیرت النبی ابن ہشام کی دونوں جلدیں پڑھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قدیم ترین سیرت النبی کی کتاب ہے، جو سب سے پہلے لکھی گئی ہے۔ اس پورے مطالعے میں جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بہت ساری جہتیں ہیں، بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے گوشے ہیں، اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہر پہلو بہت تابناک ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کی نبی کی حیثیت سے جو 23 سال انہوں نے گزارے، وہ مسلسل جدوجہد میں گزارے۔ اب بعض اوقات آدمی کو حیرت ہوتی ہے، یعنی اب جب میں تاریخ طبری پڑھ رہا ہوں تو خود مجھے بھی حیرت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب سیرت النبی کی آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ چیپٹر وائز ہوتی ہیں، تو اس میں ذرا مختلف انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ تاریخ کی کتاب ہے تو اس میں تقریباً وہ ڈیلی جو معاملات رہے ہیں روزمرہ کے، وہ اس میں بیان کیے جا رہے ہیں، ایک ترتیب کے ساتھ مکمل، یعنی اپنی ترتیب کے ساتھ وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو ایک دن بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں گزرا کہ اس میں انہوں نے کوئی کام نہ کیا ہو، کوئی جدوجہد نہ کی ہو، کوئی نیا تجربہ نہ کیا ہو، کوئی نیا کام نہ کیا ہو۔ یعنی مکی دور ہو 10 سالہ، یا مدنی دور ہو 13 سالہ مکی دور ہو، یا 10 سالہ مدنی دور ہو، جتنے بھی ماہ و سال گزرے ہیں، اس میں ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عبارت ہے ایک جدوجہد کے ساتھ۔ آپ کو خاص طور پہ حیرت ہوگی کہ جو 10 سالہ مدنی دور ہے وہ مسلسل جنگی حالت میں گزرا ہے، یعنی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کوئی خطرہ نہ ہو، اور انہوں نے اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی کام نہ کیا ہو، کوئی غزوہ نہ کیا ہو، کوئی سریہ نہ بھیجا ہو، کوئی مہم نہ روانہ کی ہو۔ یعنی ہر مہینے کوئی نہ کوئی جنگی سرگرمی جو ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطالعے میں ہمیں ملتی ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے حاکم بھی تھے، وہ اپنے دور کے حکمران بھی تھے، وہ اپنے دور کے منصف بھی تھے، وہ ایک خاندان کے بھی سربراہ تھے، وہ ایک والد بھی تھے، وہ ایک شوہر بھی تھے، وہ اپنے اہل خانہ کی بھی کفالت کرتے تھے، وہ اپنے اہل خانہ کی بھی دلجوئی کرتے تھے، ان کا بھی خیال رکھتے تھے، وہ بچوں کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا، صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا ہر ایک کے ساتھ ان کی محبت تھی، ہر ایک کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ہر ایک کا وہ خیال رکھتے تھے، جنگ کے دوران بھی وہ ہر ایک کا خیال رکھتے تھے، ہر ایک کے بچاؤ کی فکر کرتے تھے، اور ہر ایک کو ایک کام متعین کرتے تھے۔ یعنی یہ پوری زندگی ان کی مسلسل ایک ایکٹیو لائف، ایک فعال زندگی گزری ہے۔ لیکن ان کی زندگی کا جو سب سے اہم پہلو ہے جس پہ میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں، وہ ان کا بحیثیت دائی، یعنی دائی حق، جو ان کی دائیانہ صفت ہے، جو دعوت کا کام انہوں نے کیا، دعوت دین کا کام انہوں نے کیا ہے، وہ ایک ایسا شاندار باب ہے ان کی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو جو ہے وہ ظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مبشرم و نذیرم، ان کو بشارت دینے والا، ان کو ڈرانے والا، ان کو یہ کام یہی سونپا تھا، اور تمام حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ کا یہی فریضہ تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت پہنچائی تھی۔ اور یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے، جب انہوں نے بی بی خدیجہ کو، اپنی زوجہ محترمہ کو انہوں نے دعوت دی اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد اپنے رفیق خاص کو حضرت ابوبکر صدیق کو دعوت دی، انہوں نے قبول کیا، اور اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کو دعوت دی اور اس نے قبول کیا، اور اس کے بعد سے لے کر آخری وقت تک، آخری ساتھ تک وہ یہ کام کرتے رہے۔ میں کل غزوہ احد کا واقعہ بلکہ آج صبح میں غزوہ احد کا واقعہ پڑھ رہا تھا، تو غزوہ احد کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا گیا اور ان کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور ان کی ناک سے خون بہنے لگا، اس وقت بھی انہوں نے چاہا کہ یہ میری قوم جو ہے، جو مجھے مار رہی ہے، جو مجھے مارنے کے در پہ ہے، یہ مسلمان ہو جائے اور یہ میری اس حق کو پہچان لے کہ جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں۔ اتنی وہ ان کو اس بات کی فکر تھی کہ میری قوم مسلمان ہو جائے، میرے لوگ مسلمان ہو جائیں، یہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جائیں اور یہ گمراہی سے نکل آئیں۔ تو یہ جو ان کی کیفیت تھی دائیانہ، جو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حکم ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، یہ تو اللہ ظاہر قرآن بھی پوری ایک دعوتی کتاب ہے، اور اس میں مسلسل اسلام کے عقائد بیان کیے گئے ہیں اور اسلام کی دعوت دی گئی ہے، ایمان کی دعوت دی گئی ہے۔ اور یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ کچھ روباسی کا ایک مکھن نکالیں ان کی زندگی کا، تو وہ دائی کی حیثیت ہے ان کی، کہ وہ دعوت کا کام کرتے رہے ہر موقع پر، ہر غزوے کے موقع پر، ہر سفر کے موقع پر، ہر طریقے سے۔ اور اس زمانے میں جو بھی آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے جب تمام اس زمانے میں جو بڑے بڑے 13 ممالک تھے اس زمانے کے، اور بڑے بڑے بادشاہ تھے، ہرقل بادشاہ تھا، جو روم کا بادشاہ تھا، جو اس زمانے کی سپر پاور تھی، اور جو ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز، جو اس زمانے کی دوسری سپر پاور تھی، اور جتنے بھی ان کے قریب یا دور دور ممالک تھے، ان کے رؤساء کو اور ان کے حکمرانوں کو انہوں نے خطوط بھیجے اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی ریاست ہے مدینہ کی، اور مختصر سے چند لوگ ہیں، چند ہزار لوگ ہیں مسلمان ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے تمام دنیا کے اقوام عالم کے سربراہوں کو خط کے ذریعے اسلام کی دعوت دی۔ ظاہر اس زمانے میں یہی ایک ذریعہ تھا دور تک وہ پہنچانے کا، اسلام کی دعوت پہنچانے کا یہی ایک ذریعہ تھا۔ انہوں نے کولی
شہادت بھی دی، قولی دعوت بھی دی، زبانی دعوت بھی دی، انہوں نے اپنے عمل کے ذریعے بھی دعوت دی، اور انہوں نے تحریر کے ذریعے بھی دعوت دی۔ ظاہر ہے وہ خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے تحریریں لکھوائیں، اور پھر انہوں نے اپنی مہر بنوائی، اور وہ مہر جو ہے انہوں نے اس پہ ثبت کی، ہر خط پر انہوں نے اپنی مہر ثبت کی محمد رسول اللہ، اور وہ تمام ان بادشاہوں کو وہ دعوت پہنچائی، اور اس کے نتیجے میں کئی بادشاہ مسلمان ہوئے، اور کئی بادشاہوں پر اثر پڑا۔ یعنی ہرقل بھی جو اس زمانے کا سب سے بڑا سپر پاور تھا، وہ بھی اسلام کی حقانیت سے یعنی وہ ہو گیا تھا، قائل ہو گیا تھا، لیکن وہ اس ڈر سے کہ اگر میں نے اسلام قبول کیا تو میرے جو لوگ ہیں وہ میرے خلاف ہو جائیں گے اور میری بادشاہت ختم ہو جائے گی، اس ڈر سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق ادا کیا کہ پورے اقوام عالم کو اس زمانے میں جو بھی دنیا تھی اس کو اسلام کی دعوت پہنچائی۔ اور اس کے بعد جب حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1,20,000 کم و بیش، یعنی مختلف روایات ہیں، 1,30,000 بھی ہے، 1,10,000 بھی ہے، لیکن زیادہ 1,20,000 کی فگر آتی ہے کہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر جب یعنی میدان عرفات میں حج، جو آخری حج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، اور وہ اس کے بعد ظاہر دوبارہ حج کے لیے نہیں آ سکے، تو اس موقع پر بھی انہوں نے جو خطبہ دیا وہ ایک ایسا بہترین خطبہ ہے جس کا ہم میں سے ہر ایک کو بار بار مطالعہ کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے، اور موجودہ دور میں بھی وہ پوری دنیا کے لیے ایک عالمی چارٹر ہے، ایک عالمی دستاویز ہے کہ جس سے دنیا کے تمام مسائل اور جھگڑے اور فتنے حل ہو سکتے ہیں۔ جب یہ خطبہ انہوں نے پیش کیا اور اس میں انہوں نے اپنے یعنی اہل ایمان کو دعوت دی اور اسلام پر عمل کرنے کی تلقین کی، اور سود کی حرمت کا اعلان کیا، سود کی ممانعت کا اعلان کیا، اور خواتین کے حقوق کے بارے میں انہوں نے خاص طور پہ تلقین کی، اور انہوں نے یعنی عام انسانوں کے اندر جو فرق ہو سکتا ہے، نسلی فرق ہو سکتا ہے، رنگ کا فرق ہو سکتا ہے، زبان کا فرق ہو سکتا ہے، اس کو ختم کیا، اور ایک مساوات انسانیت کا درس دی۔ یہ تمام اس مختصر سے جامع خطبے میں یہ تمام تعلیمات موجود ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے ان صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے پوچھا کہ کیا میں نے حق ادا کر دیا ہے؟ کیا میں نے حق ادا کر دیا ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا کہ ہاں، آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے صحابہ کو تلقین کی کہ آپ اب میرا یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں، پوری دنیا تک پہنچائیں، اور ہم اور آپ کے لیے بھی یہی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، تم میری طرف سے تبلیغ کرو، پہنچاؤ، چاہے وہ ایک آیت ہو، ایک آیت اگر تمہیں یاد ہو تو وہ تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ اور یہ موجودہ دور کے مسلمانوں کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی تعلیم یہ ہے کہ ہم قولی شہادت بھی دیں اور ہم عملی شہادت بھی دیں۔ ظاہر ہے ہم سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے اندر کمزوری نہ ہوتی، اگر ہم 1.5 ارب لوگ جو دنیا میں اس وقت مسلمان ہیں، ہم دین اسلام پر عمل کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے، تو پوری دنیا میں کوئی بھی یعنی غیر مسلم نہ رہتا، سب کے سب مسلمان ہو جاتے۔ ظاہر ہے دنیا میں ایک بڑی تعداد اہل کتاب کی ہے، یہ وہ اہل کتاب ہیں جو پہلے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے یعنی وہ اولین دور کا جو اسلام ہے اس کو مانتے ہیں، وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں۔ تو بہت ساری ہمارے درمیان اقدار مشترک ہیں، تو ان کے لیے اسلام کوئی اجنبی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک تعصب ہے، ایک ضد ہے، یا جو بھی ایک وجوہات ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرف قبول نہیں کرتے۔ لیکن ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم ان تک دین کی دعوت کو پہنچائیں اور بہترین طریقے سے ہم پہنچائیں، اچھے انداز میں ہم پہنچائیں۔
اپنے عمل کے ذریعے بھی اور اپنے قول کے ذریعے بھی۔ تو یہ یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہے کہ ہم دعوت دین کا کام کریں، ہم خود بھی اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کی حیثیت سے ہمیں انسانیت کی قدر کرنی ہے، انسانیت پر عمل کرنا ہے اور دیگر انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اور ہمیں دوسروں تک یہ دعوت بھی پہنچانی ہے۔ بدقسمتی سے اس وقت ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری کمزوریاں ہیں اس خطے میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں، یہاں بھی بہت ساری انہیں کمزوریاں ہمارے اندر، سماجی مسائل ہیں جو ظاہر ہوتے رہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہیں ناحق، زمین کی خاطر کسی چھوٹی چھوٹی مسائل پہ آپ دیکھتے ہیں روزانہ ایک دوسرے کا قتل ہوتا ہے۔ یہ مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، کافر آ کے ہمیں قتل نہیں کرتا، مسلمان قتل کرتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ وقت ہے کہ ہم اس پر، ہم میں سے کم از کم موجود اس محفل میں موجود ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں وہ اس تعلیم پر عمل کریں۔ یہ جو موقع ہے بہت نازک موقع ہے امت مسلمہ کے لیے۔ محترم جناب مولانا صاحب اس موضوع پر مزید بات کریں گے، لیکن جو فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک آزمائش ہے، اٹ از اے ٹیسٹنگ گراؤنڈ، اور پوری دنیا میں یعنی اس پر ایک بہت اضطراب پایا جاتا ہے۔ اچھا، ہمارا فلسطین تو ہم سے بہت قریب ہے، یعنی کشمیر، ہمارے لیے تو کشمیر جو ہے وہ فلسطین کی حیثیت رکھتا ہے، جو ہم سے بہت قریب ہے۔ تو وہ جدوجہد جو فلسطینی عرب میں کر رہے ہیں، وہ جدوجہد ہم سے بہت قریب چند سے میل کے فاصلے پر کشمیر میں وہ جدوجہد کا وہ میدان موجود ہے، وہاں ہم نے مقابلہ کرنا ہے، وہاں ہم نے کشمیریوں کی حفاظت کرنی ہے اور کشمیریوں کو بھارتی تسلط سے نجات دلانی ہے۔ تو یہ جو دو فلیش پوائنٹس ہیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ میں خود غزہ گیا ہوں، میں نے خود غزہ کا دورہ کیا ہے اور غزہ سٹی گیا ہوں اور ان کے ہیلتھ سسٹم کو دیکھا ہے اور ان کے ہسپتالوں کو دیکھا ہے، اور مجھے اس وقت بھی جب میں کوئی 10 سال پہلے گیا تھا غزہ، تو اس وقت بھی مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ اتنے سختی اور پابندی کے باوجود انہوں نے کیسا زبردست اپنا ہیلتھ سسٹم ڈیولپ کیا ہے، اور ان کے اندر کتنا زبردست جذبہ پایا جاتا ہے، جہاد کا جذبہ پایا جاتا ہے، اور وہ سب کے سب مجاہد ہیں اور وہ جہاد کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہمارا ایک مختصر سا پروگرام ہے کہ جب یہ جلسہ سیرت النبی ختم ہو جائے گا، حضرت مولانا صاحب کی تقریر ہو جائے گی اور ان کی دعا ہو جائے گی، تو ہم ایک مختصر سی واک کریں گے، باہر نکل کر سڑک پر ہم ایک واک کریں گے تاکہ ہم اپنی یکجہتی کا اظہار کر سکیں فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اور کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہ انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہے، امید ہے کہ آپ تمام بچے بچیاں، تمام اساتذہ اس میں شرکت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین مبین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔